بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبیلہ بنی کلب کے ایک شخص سے روایت ہے کہ ایک ظالم شخص یزیدی نے امام علی مقام پر تیر سے حملہ کیا، جس سے امام علی مقام کا جبڑا مبارک زخمی ہو گیا۔ امام علی مقام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ تو اس شخص کو کبھی سیراب مت کرنا۔ اسی وقت ظالم پیاسا ہو گیا، وہ پانی پیتا رہا یہاں تک کہ اس کا جسم پھٹا اور مر گیا۔ اس شخص کے تیر سے امام علی مقام کا رخسار مبارک زخمی ہو کر پھٹ گیا تھا جبکہ آپ پانی پی رہے تھے۔ امام علی مقام کو تکلیف پہنچانے کے باعث اللہ نے اس یزیدی کا یہ انجام کیا کہ وہ مسلسل پانی پیتا رہا لیکن پھر بھی سراب نہ ہوا، اور اسی طرح پانی پی پی کر اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس دنیا سے وہ نیست و نابود ہو کر عبرت کا نشان بن گیا۔ اسی طرح امام علی مقام اور اہل بیت کے بارے میں جس نے گستاخی کی ہے، اللہ نے ان کو عذاب سے دوچار کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عرب کے ایک قبیلے کا ایک شخص امام علی مقام اور سیدنا علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا کہا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی دونوں آنکھوں پر 2 ستارے مارے اور اس کی بینائی چھین لی گئی۔ اس بے ادب شخص نے امام علی مقام کی شان میں گستاخی کی تھی، اللہ نے اس کو اس دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا، اور کہا جاتا ہے کہ لوگ اس کو دور دور سے دیکھنے کے لیے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے اس شخص کی آنکھیں دیکھا کرتے تھے۔ اسی طرح عمر بن سعد نے لوگوں میں اعلان کیا کہ کون ہے جو امام علی مقام کے مقابلے میں آگے آئے گا، اور کون ہے وہ یزیدی جو امام علی مقام کو نعوذ باللہ اپنے گھوڑے کے قدموں تلے روندے گا۔ عمر بن سعد کے اس اعلان پر 10 یزیدی بدبخت آگے بڑھے۔ ان میں سے ایک کا نام اسحاق بن حیوت ہزرمی تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے امام علی مقام کی قمیض مبارک چھینی تھی۔ اس کے فوراً بعد وہ شخص برس کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ دوستو، اس یزیدی نے امام علی مقام کا لباس مبارک چھین کر بے ادبی کی، جس کا تعلق جسم کے ظاہری حصے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر اس یزیدی کو برس کی بیماری میں مبتلا کر کے اس کی جلد کو ہمیشہ کے لیے بدنما کر دیا، اور وہ یزیدی اسی بیماری میں چیختا چلاتا ہوا مر جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت جریر نے حضرت امیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ قبیلہ بنی اسد کا ایک شخص امام علی مقام کے مزار اقدس پر جا کر بولو بازار کیا کرتا تھا۔ اسی وقت اس کے گھر میں فالج، جنون، جزام اور کئی بیماریوں میں اس کے گھر والے مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ مفلس اور خلاش ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے امام علی مقام کے مزار مبارک کی بے ادبی کرنے والے شخص کو اور اس کے گھر والوں کو دماغی اور جلدی بیماریوں میں مبتلا کر کے بتا دیا کہ امام علی مقام کے بارے میں بات کرنا یا ان کی شان میں گستاخی کرنا تو دور کی بات، ان کے روزے پر کھڑے ہو کر کسی قسم کی غلط بات کرنا بھی خدا کو پسند نہیں ہے۔ دوستو، ان واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو شخص امام علی مقام کے خلاف یا ان کے مزار کے خلاف بغض رکھتا ہے، اللہ پاک ان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یزیدیوں کی تباہی کی، اسی طرح آج کے دور میں جو شخص امام علی مقام کے خلاف باتیں کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی اس دنیا میں عبرت کا نشان بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ پاک ان واقعات سے سبق حاصل کر کے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ ہماری اس جدوجہد میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک وائس کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔